الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگردا بے بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیدان فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمنان. ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک چیز ذہن میں یہ پہلے محفوظ کر لیں کہ اعلان نبوت کے بعد، یعنی جب اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی 40 سال کی عمر شریف ہونے کے بعد اعلان نبوت فرمایا، تو 13 سال اللہ کے پیارے حبیب مکہ شریف میں اس کے بعد رہے، یعنی مکمل 13 سال مکہ شریف میں رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے. اور پھر اس کے بعد سرکار نے حکم الہی سے ہجرت فرمائی، جو تفصیل آپ سن رہے ہیں. تو ہجرت فرمانے کے بعد سرکار جب مکہ مدینہ طیبہ میں آئے تو 10 سال سرکار حیات ظاہری میں مدینہ شریف میں رہے. تو 13 سال وہ، 10 سال یہ، 23 سال ہوتے ہیں. 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا. یہ کل حساب جوڑنے کے بعد 63 سال ہوتے ہیں، اور 63 سال کی عمر ہی میں اللہ کے پیارے حبیب کا وصال پاک ہوا. تو اب ذہن میں یہ بات رکھیں کہ سرکار نے ہجرت کے بعد 10 سال جو مدینہ شریف میں حیات ظاہری میں وقت گزارا، اب اسی 10 سال کی تفصیل یکے بعد دیگرے انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہجرت کے پہلے سال کیا واقعہ رونما ہوا، ہجرت کے دوسرے سال میں، تیسرے سال میں، تاکہ سرکار کی مکمل سیرت آپ کے سامنے آ جائے. اگرچہ اس میں ابھی وقت لگے گا. رب تعالیٰ آپ کی ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور توفیق میسر آئے کہ میں ان واقعات کو ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو اب ہجرت کے پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئے، اب ہم ان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں. بس ذہن یہاں پر رہے کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان پر اللہ کے پیارے حبیب نے 7 مہینے قیام فرمایا ہے. اور اس دوران جو واقعات رونما ہوئے، اب وہ ذہن میں رکھیں. ایک چیز پہلے یہ سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ سے جو صحابہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے، تو ان صحابہ کو مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کرنے والے. اور مدینہ طیبہ میں جو صحابہ آباد تھے، جنہوں نے ان صحابہ کا ساتھ دیا، خدمت کی، سرکار کا استقبال کیا، سرکار کی خدمتیں انجام دی، تو ان صحابہ کو انصاری کہا جاتا ہے، انصار کہا جاتا ہے. مکہ شریف وغیرہ سے مدینہ طیبہ جانے والے مہاجرین کہلاتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے جو وہ صحابہ ہیں وہ انصار یا انصاری کہلاتے ہیں. دونوں کے مرتبے بڑے ہیں، سرکار کے صحابی ہیں. اب ان کے مراتب کو بیان کرنے کا اتنا موقع نہیں ہے. ان مہاجر صحابہ کی، جنہوں نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے، دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا. تو میاں وطن چھوڑا ہے تو ان کی شان یہ ہے
کہ ان میں بعض صحابہ اپنے وقت کے رئیس بھی تھے، امیر و کبیر بھی تھے، جائیداد کے مالک بھی تھے، لیکن ان کے سامنے نہ جائیداد کی قیمت تھی، نہ مکان کی قیمت تھی، نہ مال و دولت کی کوئی حیثیت تھی۔ ان کے سامنے صرف یہ تھا کہ اللہ و رسول کی خوشی مل جائے، ایمان سلامت رہے، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے۔ اور یقیناً اپنی بڑی بڑی حویلیاں، بڑے بڑے مکان، جملہ ساز و سامان کے ساتھ ان صحابہ نے چھوڑ کر کے اور مدینہ طیبہ کو ہجرت کی تھی، جہاں بظاہر ان کے سامنے ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ پہنچنے کے بعد کیا ہوگا، مگر مدینہ شریف کے بھی انصار صحابہ نے جو قربانی دی اور جو محبت کا برتاؤ کیا ہے، میاں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ دونوں حضرات کے مراتب بڑے بلند ہیں۔ اسی میں صرف ایک واقعہ ہم عرض کریں، ان صحابی کا نام غالباً حضرت عبداللہ ہے، اور اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے اپنا بہت بڑا مکان، جو یقینی طور پر ہزاروں لاکھوں کے کم و بیش مالیت کا رہا ہو، چھوڑ کر کے ہجرت کی تھی۔ اور پھر یہ اطلاع ملی انہیں کہ جس مکان کو وہ چھوڑ کر کے آئے ہیں، حضرت ابو سفیان جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان صحابی کے مکان پر قبضہ کر کے اور اپنی ملکیت بنا کر کے اس کو بیچ دیا۔ ایمان تو بعد میں لائے حضرت ابو سفیان۔ جب ان صحابی کو اطلاع ملی تو یہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے مکان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، دیکھو جو روایت پیش کر رہا ہوں، صحابی کے ایمان کی مضبوطی بھی دیکھیے گا اور اللہ کے حبیب کا اختیار بھی دیکھیے گا کہ سرکار کی شان کیا ہے، سرکار کے اختیار کے معاملات کیا ہے، دونوں پہلو پیش نظر رہے۔ تو جب ان صحابی نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابو سفیان نے میرے مکان پر قبضہ کر کے اور بیچ دیا ہے، قیمت وصول کر لی ہے، تو سرکار نے ان صحابی کی جانب دیکھ کر فرمایا بڑے اطمینان کے ساتھ، یا عبداللہ الا ترضى ان يعطيك الله دارا خيرا منها في الجنة، اے عبداللہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم نے مکہ شریف میں جو مکان چھوڑا ہے اس پر غیروں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس مکان سے نہ جانے کتنے درجے بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں مکان عطا فرما دے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو مکان تم چھوڑ کر کے آئے ہو یہ تو دنیا کا مکان ہے، یہ فانی ہے، آج نہ صحیح کل چھوٹنا تھا، بھئی موت آئی مکان چھوڑ کر آدمی رخصت ہی تو ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی حویلی۔ سرکار فرماتے ہیں ان یعطیک اللہ تعالی، یعنی اے عبداللہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مکان سے بہت ہی بہتر مکان تمہیں جنت میں عطا فرمائے؟ حضرت عبداللہ بڑے سکون سے عرض کرتے ہیں قال بلا، اے اللہ کے رسول میں راضی ہوں۔ حضرت عبداللہ ادب سے عرض کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ کے رسول میں راضی ہوں، تو بات تو ختم ہو جاتی۔ سرکار نے فرمایا راضی ہیں یہ یقین کرتے کہ سرکار دعا فرمائیں گے جنت میں مکان مل جائے گا، لیکن نبی کا اختیار دیکھو اور ان لوگوں سے بچو جو نبی کو مجبور کہتے ہیں۔
معاذاللہ کہ انہیں کوئی اختیار نہیں اپنے آپ کو ان سے بچانا۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ یہ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ میں آپ کی مرضی پر اور آپ کے کہنے پر میں راضی ہوں، تو سرکار اسی وقت برجستہ فرماتے ہیں فذالک لک، اے عبداللہ تمہیں جنت میں مکان دے دیا گیا۔ سوچو نبی کا اختیار، سرکار فرماتے ہیں فذالک لک، یعنی اے عبداللہ تمہیں جنت میں مکان دے دیا گیا۔ کیا شان ہے اللہ کے پیارے حبیب کی، صحابی کا ایمان کامل دیکھو اور نبی کی عطا اور نبی کی نوازش دیکھو۔ اور کیوں نہ ہو جب سرکار فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ اپنی تمامی نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے اور اس کی نعمت کو اس کی مخلوق میں بانٹنے والا میں ہوں۔ یہ سرکار کی شان ہے، یہ سرکار کا مقام ہے۔ ایسے کتنے واقعات صحابہ کے ساتھ ہوئے، لیکن ہر صحابی نے اپنی ہر چیز کو نبی کی مرضی پر قربان فرما کر دیا۔ اور اب ہجرت کا سال اول ہے، پہلا سال ہے۔ سرکار نے صحابہ کو جمع کیا۔ جس میدان میں اونٹنی بیٹھی تھی تذکرہ آپ نے سنا ہی ہے، اس کو مجھے دہرانا نہیں ہے۔ اس میدان کا نام مرید بتایا گیا ہے۔ اس میں کھجور کے درخت تھے، کچھ سوکھے درخت تھے، کہیں گڑھا تھا، کہیں ٹیلا، کہیں کچھ گھاس۔ سرکار نے معلوم کیا یہ کس کی زمین ہے؟ میں بتا چکا ہوں جہاں اونٹنی بیٹھی ہے۔ تو سرکار نے معلوم کیا کہ یہ زمین کس کی ہے، تو سرکار کو بتایا گیا کہ سہل اور سہیل نام کے دو یتیم بچے ہیں، یہ زمین ان کی ملکیت میں ہے، یہ زمین دو یتیم بچوں کی ہے۔ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت معاذ ابن افراح ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ زمین اگر پسند ہے تو وہ میرے بھتیجے ہیں، میں انہیں قیمت دے کر کے راضی کر لوں گا، یعنی جو زمین کی قیمت ہوگی میں ان کو دے کر کے انہیں راضی کروں گا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے ان لوگوں کو انصار کو جمع کیا جو مدینہ طیبہ کے صحابی، اور فرمایا سامنو حائتکم، یعنی اے صحابہ، اے انصار، اس میدان کی ہم سے قیمت طے کرو اور ہم سے سودا کر لو۔ تو انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کی قیمت آپ سے نہیں لیں گے۔ ان کی نظر کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کا سودا آپ سے نہیں کریں گے، اس کا سودا تو اپنے رب سے کریں گے۔ یعنی گویا ہم یہ زمین آپ کو نذر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زمین آپ قبول فرما لیں اور اس کے بدلے رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے اجر اور بدلہ عطا فرما دے، وہ بہتر ہوگا۔ وہ دونوں بچے بھی جو یتیم سہل اور سہیل تھے آئے، انہوں نے بھی ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری طرف سے بطور تحفے کے قبول فرما لیں۔ کم سن بچے ہیں، ان کا عشق دیکھیں، جذبہ دیکھیں۔ ادب سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس زمین کو ہماری طرف سے آپ بطور تحفے کے قبول فرما لیں۔ لیکن نبی پاک کی نگاہ پاک کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ صحابہ کو سمجھایا، ان بچوں سے کہا کہ دیکھو میری نگاہ جو دیکھ رہی ہے اس کی بنیاد پر میرا کہنا یہ ہے کہ میں اس زمین کو مفت نہیں لینا چاہتا، اس کی قیمت تم مجھ سے لے لو، اور باقی رہا اجر کا معاملہ تو میرا رب تمہیں اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ سرکار کا انداز دیکھیں، سرکار کا کرم دیکھیں۔
فرمایا میں زمین مفت نہیں لوں گا، اے میرے صحابہ میری بات کو مان لو کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں راز یا حکمت کیا ہے، وہ تو نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی۔ فرمایا کہ میری اس بات کو مان لو کہ قیمت مجھ سے لے لو اور قیمت وہ طے کرو جو واقعی زمین کی قیمت ہو۔ صحابہ نے آپ کی بات کو منظور کیا کہ جب اللہ کے حبیب کی رضا یہی ہے، اللہ کے حبیب کی خوشی یہی ہے کہ زمین کی قیمت لی جائے، انہوں نے اس وقت کے اعتبار سے 10 مثقال زمین کی قیمت طے کی۔ علماء نے فرمایا، میں نے تقریروں میں بتایا ہوگا کہ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے ہیں تو آپ کے پاس 40,000 دینار یا مثقال وغیرہ تھے، اور سب اللہ کے حبیب کی ذات پاک پر خرچ کرتے رہے، اور جب ہجرت کی ہے تو جو 6,000 دینار سیدنا صدیق اکبر کے پاس بچے تھے وہی دینار لے کر نبی پاک کے ساتھ ہجرت کی، اور وہی مال آج بھی سیدنا صدیق اکبر کے پاس تھا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے سیدنا ابو بکر صدیق کے اسی مال سے اس زمین کی قیمت 10 مثقال ادا فرمائی۔ یہ تاریخ ذہن میں رکھیں، اور جب قیمت ادا ہو گئی صدیق اکبر کا مقام تو دیکھو، سرکار برابر بڑے ناز اور فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مجھے صدیق اکبر کے مال نے فائدہ پہنچایا کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور صدیق اکبر کی شان وہی ہے کہ انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہمہ وقت زبان حال سے یہی تو کہا کرتے تھے کہ اور یہی گویا عرض کرتے تھے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بس سرکار مل گئے ہیں، سب نعمتیں تو مل گئیں، اب دنیا کی دولت کی کیا حیثیت۔ اور پھر اس مال کی قیمت تو دیکھو کہ اس مال کو نبی کریم لے کر کے اپنی طرف سے اس زمین کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ جس زمین پر آج مسجد نبوی شریف موجود ہے۔ کیسی مبارک سرزمین اور کیسا مبارک مال، یہ تو نوازنے والے آقا کی شان ہے۔ جب زمین کا سودا طے ہو گیا، اب آگے بڑھ کر ذہن کو حاضر کریں تو سب سے پہلے زمین کو برابر کرنے کی تیاری کی گئی۔ بھئی جہاں گڑھا تھا، اونچا نیچا تھا، زمین کو اس طریقے پر پہلے مکمل طریقے پر صحابہ نے مل کر کے اور برابر کر لیا، اور جب زمین برابر ہو گئی، زمین ہموار ہو گئی، تو اس کے بعد مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا معاملہ آیا۔ تعمیر کے متعلق علماء نے بتایا کہ شروع میں جو مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی ہے یہ کچی اینٹوں کی دیوار تھی، کھجور کے تنے کے اندر کھمبے اور ستون تھے، کھجور کی شاخوں اور پتوں سے اس کی چھت کو بنایا گیا تھا، مگر تعمیر کا انداز دیکھیں۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جنت البقیع شریف جو مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے، وہی کے ایک کونے سے مٹی کھود کر کے اور اسی میں سے اینٹیں بنائی گئی ہیں۔ جنت البقیع شریف جو قبرستان ہے مدینہ طیبہ کا، اسی میں سے زمین کا ایک حصہ کھود کر کے اسی کی مٹی سے اینٹیں بنائی گئیں، اور جب اینٹ اور کچھ پتھر اکٹھا ہو گئے تو اب اینٹوں کو اور پتھروں کو اس جگہ پر لانا تھا جہاں مسجد نبوی شریف کو بننا تھا۔ اللہ کے حبیب کی شان دیکھیں اور سرکار کا انداز کرم، صحابہ بھی ہیں، سرکار بھی جلوہ فرما ہیں،
سب سے پہلے میرے آقا آگے بڑھے. میاں دیکھو قیادت یا امیر بننا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے حبیب کی شان کو دیکھو, سرکار کا انداز دیکھو. صحابہ بھی ہیں, اگر اللہ کے پیارے حبیب کا اشارہ ہو جاتا صحابہ خود ہی آگے بڑھ جاتے. لیکن اپنے نبی پاک کی سادگی, کردار کی عظمت کو دیکھو کہ سب سے پہلے میرے آقا آگے بڑھے. جسم شریف سے چادر شریف کو اتار کر کے ایک طرف رکھا, جہاں اینٹوں اور پتھروں کا ڈھیر تھا میرے آقا وہاں پہنچے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹوں اور پتھروں کو لے کر کے اس جگہ پر پہنچانے لگے جہاں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرنی تھی. سرکار کا انداز دیکھیں. صحابہ نے جب یہ انداز دیکھا سرکار کا, ان کا ایک کیف تھا. میاں کیسے مقدر والے لوگ ہیں, کیسے نصیبے والے لوگ. ان صحابہ نے بھی اپنی چادروں کو اوپر کے جسم سے اتارا, ایک جانب رکھ دیا اور اینٹ اور پتھر لانے میں لگ گئے. بعض صحابہ سرکار کے قریب آتے اور عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو اینٹ یا پتھر آپ لے جا رہے ہیں مجھے عطا فرما دیں. تو سرکار بڑی محبت سے جواب دیتے, اے میرے صحابی, جاؤ اسی طرح کا دوسرا پتھر یا دوسری اینٹ اٹھا لو اور لے کر کے آؤ. مجھے بھی یہ کام کرنے دو کہ میں چاہتا ہوں کہ رحمت باری کی توجہ میری طرف بھی بہت زیادہ رہے. سرکار کا انداز ہے, اور سرکار اینٹ لے کر کے آ رہے ہیں. پتھر صحابہ کہتے ہیں کہ اینٹوں اور پتھروں کے لانے سے جو مٹی جھڑتی تھی ہم نے دیکھا کہ سرکار کے شکم پاک پر مٹی کی تہ جم گئی تھی. لیکن سرکار کا انداز. اسی دوران ایک صحابی ہیں اور ان کا بڑا مقام, جن کا نام حضرت عمار ہے. ان کی والدہ کا نام سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما. بڑے مرتبے کے لوگ ہیں, اللہ ان کی عظمتوں کو اور بلند فرمائے. تو حضرت عمار کا عالم یہ تھا کہ اور صحابی تو ایک اینٹ لے کر کے آتے, اب جتنی بڑی اینٹیں رہی ہوں, لیکن حضرت عمار 2 اینٹیں لے کر کے آتے تھے. اور صحابی تو ایک اینٹ لے کر کے آتے, لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ 2 اینٹیں لے کر کے آتے اور یہ کہتے ایک اینٹ میری طرف سے ہے اور ایک اینٹ اللہ کے رسول کی جانب سے ہے. کہتے ایک اینٹ, بھئی انداز ہے محبت کا, محبت کے انداز جدا گانا ہوتے ہیں. یہاں جہاں محبت کی جلوہ گری ہوتی ہے تو چاہنے والا کسی کی رہنمائی کا محتاج نہیں ہوتا, محبت اس کی رہنما خود ہوا کرتی ہے. یہاں ان کے مقامات ہیں. تو آپ 2 اینٹ. اب صحابہ کے ایک انداز دیکھیں, کام ہو رہا ہے. تفریح تباہ کے طور پر صحابہ نے حضرت عمار پر 2 اینٹ کے ساتھ کچھ 1-2 اینٹیں اور بڑھا دی. یہ آپس کی محبت کی بات ہے. تو جب حضرت عمار نے دیکھا کہ صحابہ نے اینٹوں کا بہت زیادہ کر دیا تو بڑے ناز سے شکایت کرنے نہیں آئے, یوں کہہ لیجئے نبی کا کرم اور رحمت حاصل کرنے آئے. اسی انداز پر کہ صحابہ نے جو زیادہ اینٹیں آپ پر رکھ دی تھی, سرکار کی بارگاہ میں آ کر بڑے ناز سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, ان صحابہ کو دیکھیں کہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں کہ اتنی اینٹ میرے اوپر لاد دی ہے, شاید یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. شکایت نہیں, ایک انداز ہے جیسے محبت میں ایک دوسرے کی باتیں اپنے آقا اور بڑے کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. حضرت عمار عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اتنی اینٹوں کا بوجھ
میرے اوپر کر دیا ہے، شاید یہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار کا دریائے کرم جوش پر نوازتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو یہاں پر سرکار کے علم غیب کے بھی دو پہلو سامنے آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا، اے عمار یہ گمان نہ کرو کہ میرے صحابہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے پہلے یہ فرمایا، لِلنَّاسِ أَجْرًا وَلَكَ أَجْرَيْنِ اجران، یعنی اے عمار اگر میرے ان صحابہ کو ایک اجر ملے گا تو تمہیں دو اجر ملیں گے، اگر ان لوگوں کے لیے ایک ملیں گے۔ اور اے عمار یہ بھی سنو کہ تمہاری شان یہ ہوگی کہ میں تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں، بھائی کسی کی موت سب کی آنی ہے، تو موت سے پہلے اس کی غذا ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آخری، پانی پی کر مرے، کھانا کھا کر موت سے پہلے کوئی آخری غذا۔ تو سرکار فرماتے ہیں، اے عمار میں تمہیں ابھی سے بتائے دے رہا ہوں کہ موت سے پہلے تمہاری غذا آخری دودھ ہوگی، کہ دودھ پی لو گے اور اس کے بعد تمہیں موت آئے گی، اور اس کے پہلے اس کے بعد تمہاری کوئی غذا نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک قتل کی گویا نبی دیکھ رہے ہیں کہ عمار کی موت آنے سے پہلے ان کی آخری غذا دودھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا، سنو میرے صحابہ تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، تمہیں تو باغی اور سرکش لوگ قتل کریں گے، یعنی تمہیں شہادت کا مقام حاصل ہوگا۔ سرکار کا انداز کرم دیکھیں، سرکار کی شان دیکھیں کہ مسجد نبوی شریف تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ کا انداز کیا ہے، کردار کیا ہے، اور اسی وقت کی حالت اور کیفیت کو علماء سیر نے جو بیان کیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ درود پاک پڑھ لیں تو بات میں عرض کر دوں۔ یعنی علماء سیر نے بیان کیا کہ اس اینٹ اور پتھر کے ڈھونے میں صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے ان پر حال طاری ہو، وجد طاری ہو خوشی کے عالم میں، اور وہ اپنی زبان سے بس یہ شعر پڑھ رہے تھے اور وجد کے عالم میں یہ کہہ رہے تھے، لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم ارحم انصار والمہاجرہ۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اپنی زبان سے یہ شعر پڑھ رہے تھے عالم وجد میں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، زندگی تو اصل میں آخرت کی ہے، اور اے اللہ مہاجر اور انصار صحابہ پر رحم فرما۔ جب صحابہ جوش کے عالم میں یہ شعر پڑھ رہے تھے، وجدانی کیفیت طاری، اینٹ اور پتھر کے ڈھونے میں لگے ہیں، تو علماء سیر کہتے ہیں کہ نبی کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ صحابہ جب یہ شعر پڑھتے کہ لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ، تو سرکار ان کے جواب میں یہ شعر پڑھتے تھے، اللہم ان اجر الآخرہ، اور یعنی اے پروردگار عالم اجر تو اصل میں وہ اجر ہے جو تو آخرت میں عطا فرمائے گا، میرے ان انصار اور مہاجر صحابہ پر رحم فرما کہ ان کو وہ اجر عطا فرما جو بے مثل و بے مثال ہو۔ صحابہ وہ عرض کر رہے ہیں، نبی ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس انداز پر وہ اینٹ وہ پتھر جو تعمیر مسجد کے لیے بنائے گئے تھے، جمع کیے گئے تھے، سرکار بھی صحابہ کے ساتھ رہے اور ان چیزوں کو وہاں پر پہنچایا گیا۔ اور جب سامان فراہم ہو گیا تو سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں،
کھجور کے تنے ان کے کھمبے اور ستون اندر تھے. کھجور کی شاخ اور پتوں سے مسجد نبوی شریف کی چھت بنائی گئی تھی. اور وہیں پر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سرکار نے جب میدان ہموار ہو گیا تھا تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ابنو عریشن، یعنی اے میرے صحابہ، میرے لیے بھی اسی میدان میں ایک چھپر بنا دو، جیسے میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا. تو صحابہ نے اس میدان میں پہلے سرکار کے لیے بیٹھنے کے لیے، قیام فرمانے کے لیے ایک چھپر تیار کر دیا تھا. مسجد نبوی شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی، نماز بھی اس میں شروع ہو گئی. لیکن چونکہ اب صحابہ کی تعداد بڑھ رہی تھی، صحابہ کی تعداد اب بڑھتی جا رہی تھی، تو اب مسئلہ سرکار کے سامنے یہ تھا کہ جب صحابہ کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے تو نماز کے لیے ایسی کوئی تدبیر کی جائے کہ تمامی صحابہ کو اطلاع مل جائے کہ جملہ صحابہ جو بھی ہیں یہ نماز آ کر جماعت سے ادا کریں، ان کی جماعت چھوٹنے نہ پائے اور نماز ایک ساتھ ادا کریں. تو سرکار نے اس موقع پر اپنے صحابہ کو جمع کیا، جو معتمد صحابہ تھے، جو لوگ آ گئے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے تم بھی مشورہ دو کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے اور کس طریقے پر کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہر صحابی کو نماز کی اطلاع مل جائے اور وہ آ کر کے یہاں پر نماز ادا کر لے. صحابہ رائے دے رہے ہیں، تفصیل بہت ہے، مختصر عرض کر دوں. کسی صحابی نے رائے دی، یا رسول اللہ، جب نماز کا وقت ہو تو بگل بجا دیا جائے. تو سرکار نے فرمایا لا، یہ نہیں مناسب، ھذا امر الیہود، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بگل بنا کر کے اپنی قوم کو عبادت کے لیے جمع کیا کرتے ہیں. یہ چیز مناسب نہیں ہوگی، ہماری تو ہر ادا بے مثل و بے مثال ہونی چاہیے. کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ناقوس بجا دیا جائے، جس کو سنکھ وغیرہ کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا لا، ھذا امر النصارى، ناقوس بجانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، نہ وہ طریقہ مناسب ہے اور نہ یہ طریقہ مناسب ہے. تو کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر یہ کیا جائے کہ ایک کوئی اونچا مقام ہو، اس پر آگ روشن کر دی جائے. تو سرکار نے فرمایا لا، ھذا امر المجوس، یہ تو آتش پرستوں کا، پارسیوں کا طریقہ ہے، یہ طریقے مناسب نہیں ہوں گے. گفتگو چل رہی تھی تو غالباً سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو اونچے مقام سے کوئی شخص بھی کھڑے ہو کر کے اور نماز کا اعلان کر دے، یعنی پکار دے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے. سرکار نے فرمایا، اے عمر فاروق، یہ رائے میں بہتر ہے. اور اسی وقت سرکار نے حضرت بلال سے فرمایا، یا بلال قم تنادی للصلاۃ، یعنی اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے پکار دو. لیکن مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا. دن میں مشورہ تھا، ممکن ہے ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے حضرت بلال نے آواز دی ہو، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے. یعنی اس آواز دینے کا طریقہ صرف یہی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے صحابہ آ کر نماز ادا کر لو.
لیکن مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا. ایک صحابی ہے، غالباً ان کا نام حضرت عبداللہ ابن زید ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی ہر صحابی ابھی فکر مند تھا کہ کوئی اور طریقہ بھی سامنے آ جائے. دن میں مشورہ تھا. مشورہ ہونے کے بعد جب رات کو صحابہ بھی اپنے مکان میں سوئے، سرکار اپنے حجرے پاک میں آرام فرما ہے. یعنی یہ اذان کی ابتدا ہم بتا رہے ہیں کہ اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی ہے. اور کس موقع پر ہوئی ہے؟ ورنہ پہلے سرکار اس سے پہلے نماز ادا فرماتے رہے، صحابہ جمع ہو جاتے، نماز ہو جاتی تھی. اذان کی ابتدا اس طریقے پر ہوئی ہے کہ سرکار نے مسجد نبوی شریف بننے کے بعد کچھ دن نماز بغیر اذان کے ادا کی. جب صحابہ کی تعداد بڑھ گئی تب معاملہ آیا کہ کس طریقے پر ان کو نماز کے لیے جمع کیا جائے. تو دن میں وہ مشورہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا. یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن زید، غالباً نام یہی ہے، سوئے. جب رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی صورت والے شخص ہیں جنہوں نے سبز رنگ کی 2 چادریں اوڑھ رکھی ہیں. راوی کا بیان ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے 2 ہری چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور ان کے ایک ہاتھ میں ناقوس ہے. بات خواب کی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا ان سے کہ اے اللہ کے بندے، تمہارے ہاتھ میں جو ناقوس ہے کیا تم اس کو بیچو گے؟ کیا اس کو فروخت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، اسے لے کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اسے لے کر کیا کرو گے؟ تو خواب کے عالم میں حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کو بجا کر کے میں نماز کے وقت کا اعلان کروں گا. اس کو بجا کر کے میں نماز کے وقت کا اعلان کروں گا. تو ان شخص نے جو 2 نورانی چادر ہرے رنگ کی اوڑے ہوئے تھے کہا اے عبداللہ ابن زید، اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. جب نماز کے لیے تمہیں اعلان ہی کرنا ہے تو میں تمہیں نماز کے لیے اعلان کرنے کے لیے وہ مبارک کلمے بتائے دے رہا ہوں جس کی مثال نہیں مل سکے گی. وہ کہتے ہیں میں تمہیں وہ مبارک کلمے تعلیم کر رہا ہوں کہ تم اس کے ذریعے نماز کا اعلان کرنا. تو مورخین اصحاب سیر کہتے ہیں کہ انہوں نے اذان کے پورے کلمے یعنی اللہ اکبر جیسے 4 مرتبہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاح 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ اللہ اکبر، پھر آخر میں 1 دفعہ لا الہ الا اللہ. یہ ان کو تعلیم دیا اور کہا بس ان کلموں کو پکار کر کے نماز کا اعلان کر دیا کرنا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. بس حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا، بیدار ہو گئے. بعض روایتوں میں بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ حضرت جبریل تھے. خواب میں جنہیں حضرت عبداللہ ابن زید نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ حضرت جبریل تھے جنہوں نے خواب میں آ کر کے انہیں اذان کی تعلیم دے دی کہ نماز کے لیے اس طریقے پر اذان دی جایا کرے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہوئے اور رات کا کچھ حصہ باقی تھا. تو بروایت اسی وقت یا دل میں عجیب بے قراری اور بے چینی اور جوش تھا. ٹھیک صبح صادق کے وقت اللہ کے پیارے حبیب کے حجرے پاک پر پہنچ گئے. ادب سے دستک دی، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے یہ کلمات بتائے گئے ہیں کہ اس طریقے پر نماز کے لیے اعلان کرو.
سرکار خوش ہیں، جان رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا اسی وقت حضرت بلال کو طلب کیا اور کہا اے بلال جا کر انہی کلموں کے ساتھ نماز کا اعلان کر دو، ہمارا طریقہ یہی ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ تم بلال کے قریب بیٹھ جانا، ان کو ایک ایک کلمہ بتاتے جانا، یہ پکارتے چلے جائیں گے، گویا اذان کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اب صبح صادق کے وقت کا یہ معاملہ رہا۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی، بھئی یاد کرنے میں ترتیب میں وقت تو لگے گا، حضرت عبداللہ ابن زید بتاتے جا رہے ہیں، حضرت بلال اذان دیتے جا رہے ہیں۔ اسی وقت راوی کا بیان ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان مبارک کلمات کو سنا تو آپ کی بے قراری کا عالم یہ کہ آپ بستر سے اٹھے۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ سرکار فاروق اعظم کی بے قراری کا یہ عالم کہ جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے وہ زمین پر بھی لٹک کر کے گھسٹ رہی تھی، بڑی تیزی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ابھی میں نے بھی خواب میں انہی مبارک کلمات کو سنا اور سیکھا ہے جو حضرت بلال پکار رہے ہیں۔ میاں یہ ہے اذان کی ابتدا اور یہ ہے اذان کا معاملہ۔ اس طریقے پر سب سے پہلی اذان مسجد نبوی میں نماز کے لیے دی گئی۔ یہ سال اول کے واقعات ہیں، اذان کے کچھ فضائل، دوسری باتیں اور واقعات انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، پیدائش پاک عرض کر دوں۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس کی عظمت پہ صدقے وقار حرم، جن کی زلفوں پہ قرباں بہار ارم، دو شہباز میں پروردگار حرم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شام فردوس کی نور
کا پرتوے مرحمت رحمت کبریا وہ صحابے عطا ذل لطف خدا وہ کرم کی گھٹا گے سوئے مشک سالک ابر رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں دین و دنیا کے لوٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شان جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم باری تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزے دار بنا، مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے، بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل سب کے جائز تمنائیں پوری فرما، سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی و برکتیں عطا فرما،
جشن عید میلاد النبی کی مبارک محفلوں کو قائم و دائم فرما، انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور ان مبارک محفلوں کو ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ سامعین، اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت، منقبت، نعت، حمد، سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹر